بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل عجیب واقعات۔ آج میں آپ لوگوں کو سناؤں گا قوم سبا کا واقعہ۔ امام جوزی نے نقل کیا ہے کہ قوم سبا میں سب سے پہلے عمرو بن عامر کو ڈیم کی تباہی کا علم ہوا۔ اس نے رات کو خواب میں دیکھا کہ ڈیم میں سوراخ ہو گئی ہے اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اس پر گر پڑا ہے اور وادی میں سیلاب آ گیا ہے۔ جب صبح ہوئی تو خواب کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہوا اور فوراً ڈیم کی طرف چلا گیا۔ عامر نے دیکھا کہ ایک بڑا چوہا جس کے دانت لوہے کی طرح مضبوط ہے ڈیم کو کود رہا ہے۔ عمرو بن عامر فوراً اپنے گھر کی طرف لوٹا۔ اس نے اپنی بیوی کو اس واقعہ سے آگاہ کیا اور بیوی کو ڈیم دیکھنے کے لیے اپنے بیٹوں کے ہمراہ بھیجا۔ ان کی بیوی اور بیٹوں نے ڈیم کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا اور جب وہ واپس لوٹے تو سردار عامر نے ان سے کہا کہ کیا جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ تم نے بھی دیکھ لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ یہ سن کر عامر نے کہا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو درست کرنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے۔ اس کے بعد عمرو بن عامر نے ایک بلی کو پکڑا اور اسے ڈیم کو کودنے والے چوہے پر چھوڑ دیا، لیکن چوہا بلا خوف ڈیم کو کودنے میں مصروف رہا اور بالآخر وہ بلی وہاں سے فرار ہو گئی۔ عمرو بن عامر نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تباہی سے بچنے کا کوئی ہیلا کرو، تو بیٹوں نے کہا کہ اے ہمارے باپ، ہم کیا ہیلا بنائیں؟ تو یہ سن کر عامر نے کہا کہ میں تمہیں ایک ہیلا بتاتا ہوں۔ اس کے بیٹوں نے کہا کہ آپ ہمیں ہیلا بتائیے، ہم اس کو اختیار کریں گے۔ تو عمرو بن عامر نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بلایا اور اس سے کہا کہ جب میں مجلس میں بیٹھ جاؤں اور لوگ حسب معمول جمع ہو جائے تو میں تجھے کسی کام کا حکم دوں گا، تو آپ میرے حکم کو نظر انداز کیجیے، اس پر میں تجھے برا بھلا کہوں گا تو تم میرے سامنے کھڑا ہو جانا اور مجھے ایک تھپڑ مار دینا۔ اور اس کے ساتھ عامر نے اپنے دوسرے لڑکوں سے کہا کہ تم اپنے چھوٹے بھائی کے اس پہل پر خاموشی اختیار کرنا اور اسے مت ڈانٹنا۔ جب مجلس کے لوگ یہ معاملہ دیکھے تو ان میں سے کسی کو اپنے بھائی کے متعلق کلام کرنے پر آمادہ نہ کرنا۔ اس کے بعد میں ایسی قسم اٹھاؤں گا جس کا کوئی کفارہ نہیں ہوگا اور کہوں گا کہ میں ایسی قوم میں کیسے رہ سکتا ہوں جس کا ایک چھوٹا لڑکا اپنے ہی قصور پر اپنے باپ کے منہ پر تھپڑ مارے اور لوگ اور دوسرے بیٹے غیرت کا اظہار نہ کرے۔ تو یہ سن کر عامر کے بیٹوں نے کہا کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ اس کے بعد جب عمرو بن عامر مجلس میں اپنی کرسی پر بیٹھے
اور لوگ جمع ہو گئے تو اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو کسی کام کا حکم دیا، تو اس کے بیٹے نے باپ کے حکم کو نظر انداز کیا، جس پر باپ نے اسے ڈانٹا تو لڑکا کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے باپ کو تھپڑ بھی مار دیا۔ قوم کے لوگ بیٹے کی اس جرأت پر متعجب ہوئے اور خاموش بیٹھے رہے، اور عامر کے دوسرے بیٹے بھی خاموش رہے۔ سردار عمرو بن عامر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں ایسی قوم میں ہرگز نہیں رہوں گا کہ جس کا بیٹا اپنے باپ کو تھپڑ مارے اور قوم کا کوئی فرد اس نافرمان بیٹے سے پوچھ گچھ نہ کرے۔ یہ سن کر وہ لوگ بھی کھڑے ہو گئے اور اپنی سردار سے معذرت کرنے لگے کہ ہمیں اس بات کا علم نہ تھا کہ آپ کی اولاد اس قدر نافرمان ہو گئی ہے، آئندہ ہم ان کو ایسے کام سے منع کریں گے۔ تو یہ سن کر سردار نے کہا کہ جو میرے ساتھ سلوک ہونا تھا وہ ہو چکا، اب تو میں یہاں ہرگز نہیں رہوں گا، کیونکہ میں قسم کھا چکا ہوں۔ اور اس کے بعد عمرو بن عامر نے اپنا مال فروخت کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے جو اپنے سردار کی دولت پر حسد رکھتے تھے اس کے مال کو خرید لیا، اور عامر اپنی ضروری سامان اور بچوں کے ہمراہ وہاں سے چل دیا۔ سردار کے جانے کے بعد ایک رات جب لوگ نیند کے مزے لے رہے تھے تو ڈیم ٹوٹ گیا، اور سیلاب کی وجہ سے قوم سبا کا مال و اسباب تباہ و برباد ہو گیا، اور وہ بستی دیکھتے ہی دیکھتے ویران ہو گئی۔